السلام علیکم دوستو، یہ چینل ہم نے نیو بنایا ہے، اس لیے دوستو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر انسان کی سانس رک جائے، دل دھڑکنا بند ہو جائے اور دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا اصل سفر اسی وقت شروع ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے موت کے بعد پہلے 24 گھنٹوں کے بارے میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم صرف قرآن اور سنت میں بیان کردہ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ لمحہ واپس نہیں آتا۔ انسان دنیا میں بہت سوچتا ہے، وہ مال جمع کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر منصوبہ رک جاتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کسی امیر کو نہیں چھوڑتی، موت کسی غریب کو نہیں چھوڑتی۔ نہ جوانی موت سے بچا سکتی ہے، نہ طاقت نہ دولت۔ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انسان کو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ موت کے وقت انسان کی روح دنیاوی زندگی سے جدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے اس بارے میں ہم وہی بات کریں گے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ نیک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کا مرحلہ آسان ہو سکتا ہے، جبکہ بدکار انسان کے لیے یہ مرحلہ سخت ہو سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اب تصور کریں کہ انسان دنیا سے جا نکلا ہے، اس کے گھر والے اس کے ارد گرد موجود ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ خاموش ہیں، کچھ یقین نہیں کر پا رہے۔ لیکن جس شخص کی موت ہوئی ہے اس کے لیے دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا موبائل موجود ہے، اس کے کپڑے موجود ہیں، اس کا گھر موجود ہے، اس کا مال بھی موجود ہے، لیکن وہ خود ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ انسان ساری زندگی چیزیں جمع کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں۔ کچھ ہی وقت بعد اس کے جنازے کی تیاری ہوتی ہے، لوگ اسے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، پھر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ کل تک جو شخص اپنے گھر میں رہتا تھا، آج لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے قبر تک جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، جب سب لوگ واپس چلے جائیں تو انسان کے ساتھ کیا رہ جاتا ہے؟ نہ اس کا کاروبار، نہ اس کی گاڑی، نہ اس کا بینک بیلنس، نہ اس کے دوست، نہ اس کی شہرت، صرف اس کے اعمال۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں واپسی کا کوئی دوسرا موقع نہیں۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد انسان برزخ کے زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ برزخ دنیا اور قیامت کے درمیان ایک پردے کی طرح ہے۔ قبر کا معاملہ انسان کے اعمال سے جڑا ہوا ہے۔ نیک انسان کے لیے قبر کا معاملہ مختلف ہو سکتا ہے اور بد اعمال انسان کے لیے معاملہ سخت ہو سکتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دوستو، موت کے بعد پہلے 24 گھنٹے صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہماری آخری سانس کب آئے گی۔ ہو سکتا ہے ہم اگلی صبح دیکھیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا آخری دن آج ہی ہو۔ اسی لیے عقل مند انسان موت سے بھاگتا نہیں بلکہ موت کی تیاری کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ظلم سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری وہی باری ہوگی، لوگ ہمیں یاد کریں گے، کچھ دیر روئیں گے، پھر اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں گے، لیکن ہمارا سفر وہیں سے آگے بڑھے گا۔ اسی لیے اب یہ وقت ہے توبہ کر لے، اپنے رب کو راضی کر لیں، جس کا حق ہمارا ہے وہ واپس کر دے، جس سے زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور اپنے آنے والے سفر کے لیے نیک اعمال جمع کر دیں، کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے صرف خود تک نہ رکھیں، اپنے کسی دوست یا عزیز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شاید آپ کی ایک شیئرنگ کی کسی انسان کو اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے، آمین۔